الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله المولانا العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقائی نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اور ایک مرتبہ آواز بلند صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزشتہ جمعہ کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بارے میں اب گفتگو سماعت فرما رہے تھے. اللہ رب العزت نے کائنات کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر رسولوں کو اس جہاں میں بھیجا. انہوں نے انسان کو ہدایت کی راہ پہ چلنے کے لیے طریقے دیے، انہیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلایا، اللہ رب العزت کے حکم کو انہیں سنایا، اللہ کا ڈر انہیں سنایا، اللہ کی رحمتیں، ان کی انعامات کو ہم تک پہنچایا کہ اللہ نے انسانوں کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، اور اللہ نے اسے انسان کے لیے، نافرمانوں کے لیے عذاب کتنا رکھا ہے، تاکہ انسان اللہ سے ڈرے اور صراط مستقیم کے راستے کے اوپر چل کر کے اپنی زندگی کو اپنے معبود کی مرضی کے مطابق چلا سکے اپنی زندگی کو، اور اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے انسان بچ جائے. اور ہمارا خالق، ہمارا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان کو میں اپنے انعامات سے نوازوں، وہ میری عبادتیں کرے، مجھے وہ راضی کرے. اللہ رب العزت نے انسانوں کی بھلائی کے لیے پیغمبروں نبیوں کو بھیجا، انسان کی فائدے کے لیے، سہولت کے لیے اللہ رب العزت نے زمین کا فرش بچھایا. انسان کی سہولت کے لیے اللہ نے آسمان کی ہمیں چھت نصیب فرمائی. اللہ نے ان کے بیچ میں ہواؤں کا ایک سمندر پیدا کیا. اللہ رب العزت نے انسان کی سہولت کے لیے کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بارش عطا فرمائی. اللہ نے انسانوں کے لیے کائنات کے اندر زمین کے اوپر سبزے اگائے، اس کے اندر انسان کی غذاؤں کو پیدا کیا.
جب وہ چھوٹا تھا تو ماں کی چھاتیوں کے اندر اللہ نے دودھ کے اس کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت فرماتا ہے, اللہ انسان سے پیار فرماتا ہے, اللہ اپنی مخلوق سے پیار فرماتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق مجھے سجدہ کرے, مجھے مانے, میری عبادت کرتا رہے, میری نافرمانی نہ کرے. جب تک اس کی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے تب تک اس مصیبت میں کبھی وہ نہیں پھنستی ہے. درخت کا پتا تبھی جو ہے وہ الگ ہوتا ہے جب وہ ذکر خدا کو چھوڑ دیتا ہے. کوئی جانور شکاری کے ہاتھ میں تبھی پھنستا ہے جو لمحے بھر کے لیے اگر غافل ہو گیا تو پھر وہ شکار کے ہاتھ پہ پھنس جاتا ہے. لیکن یہ ایک انسان ہے کہ اللہ نے اسے مہلت دی ہے. ہم نافرمانی بھی کریں تو ہم کسی شکاری کے ہاتھ میں شکار نہیں ہو جاتے. ہم اگر اللہ کو سجدہ نہ کریں تو اللہ ہمارے لیے آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں فرماتا. ہم اگر اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ زمین کو حکم نہیں دیتا کہ وہ ہمیں نگل جائے. یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں انسان کے لیے اتنی ڈھیل رکھی ہے تاکہ یہ انسان اپنے خالق کو ایک دن منا لے, راضی کر لے. تو اس کا نچوڑ جب ہم نکالتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے میرے بندے خوش رہے, میرے بندے کی ہر سہولت اس کی پوری ہو, میرے بندے اپنی زندگی کو آسانی سے نکالے. اور اسی آسانی زندگی کے اندر اللہ جتنی آسانی کر لے, اللہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری عبادت بھی کرتا رہے, تکلیف بھی اٹھاتا رہے, تب بھی میری عبادتیں کرتا رہے. لیکن ان ساری عبادتوں کے اندر اللہ کو اگر پسندیدہ کوئی عبادت ہے تو یہ بڑی پیاری عبادت ہے کہ کوئی انسان کسی کی مدد کرے. یہ بڑی محبوب عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم عطا فرمائی کہ تم انسانوں کی خدمت کیا کرو, انسانوں کی ہمدردی اپنے اندر پیدا کیا کرو. انسان سے, جانوروں سے, ہر مخلوق سے ہمارے نبی نے ہمیں محبت کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں تک کہ خامخواہ کسی جانور کو تکلیف دینے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. اور کس انداز سے روکا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب آپ مکہ المکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو لشکر جو آپ کے ساتھ آ رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کتیا نے راستے کے اندر بچے دیے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نیچے اتارا اور فرمایا کہ اس جگہ پہ تم کھڑے رہ جاؤ تاکہ اس لشکر کو پتا چلے کہ زمین کے اندر, زمین کے نیچے کوئی چیز ہے جس کے لیے تمہیں کھڑا کیا جا رہا ہے, تاکہ یہ کتیے کو, بچے کو کوئی کچل نہ دے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب, اپنے صحابی کو حکم دیا کہ وہ ٹھہرے رہے تاکہ پورا لشکر آسانی سے گزر جائے اور جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو. کتنا خیال کیا ایک کتے کے بچوں کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو کسی کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے, تو اگر کوئی بندہ کسی انسان کو تکلیف دے, کسی انسان کے اوپر ظلم کرے, کسی کے حقوق کو چھین لے, کسی کو ایسے ہی تکلیف دے, تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول نہیں ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ سے وہ دور ہو جاتا ہے. اللہ اسے انسانوں سے نفرت فرماتا ہے جو کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے.
کیونکہ عبادت بھی تبھی قبول ہے جب کوئی بندہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روز جزا جب حساب و کتاب لیا جائے گا اور کسی انسان نے کسی پہ ظلم کیا ہے، تکلیف دیا ہے، تو کل بروز قیامت اس کا حساب اسے دینا ہے۔ اب وہ انسان کے پاس حساب دینے کے لیے اس وقت دنیا کی کوئی رقم تو ہوگی نہیں، وہاں پہ یہ چیز دنیا کی چیزیں تو ہے نہیں، وہ کیسے دے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی نیکیوں کو لے کر کے جس کے اوپر ظلم کیا تھا اس بندے کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں۔ پتہ چلا کہ انسان کی عبادتیں بھی بروز قیامت اسے چھین لی جائے گی اگر کوئی کسی بندہ کسی پہ ظلم کرتا ہے۔ عبادت اسے کام تبھی آئے گی جب وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کیا ہے، کسی کے حقوق کو نہیں چھینا ہے، تو اس کی عبادت اب اسے قیامت کے دن نفع دے گی۔ اس کی عبادت اب اس کے نامہ اعمال میں اسے نظر آئے گی، وہیں اس کے نامہ اعمال اللہ کی رضا سے اسے جنت کی طرف جو ہے لے کر کے چلی جائیں گے۔ اگر اس کے بالخلاف اگر کیا ہے، اگر وہ بندہ نے اس کے خلاف کیا ہے، وہ ہزاروں سجدہ تو کرتا رہے، وہ مسجدوں میں نماز تو پڑھتا رہے، وہ انسانوں کے سامنے میٹھی زبان کو جو ہے چلاتا رہے، لیکن اگر اس نے کسی کے دل کو توڑا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب ضرور اسے دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں کے اندر انسانوں کی محبت ڈالی۔ جنگ خندق کے موقع پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام کے پاس اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کے کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے، اینٹیں باندھی تھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام گئے، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے پیٹوں کے اوپر جو ہے پتھر بندھے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا اور فرمایا تمہارے پیٹوں پہ ایک ایک پتھر بندھائے، تمہارے نبی نے اپنے پیٹ کے اوپر دو دو پتھر کو باندھ کر کے رکھا ہے۔ پتھر اس لیے باندھے جاتے تھے کہ جب انسان کو بھوک ستاتی، کمر جھک جاتی، تو یہ پتھر اسے کمر جھکنے سے بچا لیا کرتی تھی، بھوک کا احساس کم ہوتا تھا، اسی لیے اس دور کے اندر لوگ اپنے پیٹوں پہ بھوک کی وجہ سے پتھروں کو باندھ دیتے، اور اسی بھوک کے اندر جنگ خندق کھودی جا رہی تھی۔ خندق کی جو زمین تھی وہ کھودی جا رہی تھی، اور صحابہ کرام اس بھوک کی شدت کے اندر بھی کام کرتے تھے، لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمزور سے نظر آ رہے ہیں، آپ کے جسم اطہر سے کمزوری نظر آ رہی ہے۔ صحابہ کرام بھی پتھروں پہ پتھر باندھے ہوئے، میرے آقا نے دو دو پتھر باندھے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہ گئے اور اپنی بیوی سے کہا گھر کے اندر کچھ کھانا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہاں ایک بکری کا بچہ ہے، اسے ہم ذبح کر لیں، 10 آدمیوں کا کھانا میں تیار کر کے دے سکتی ہوں، اتنا گھر کے اندر راشن بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے بکری کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی کو حکم دیا کہ وہ روٹیاں تیار کرے۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر کے آئے۔ حضرت جابر گئے اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرا دل بڑا بے چین ہو رہا تھا، میں آپ کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکا میری محبتیں، تو میں گھر گیا، اپنی بیوی کو حکم دیا وہ آپ کے لیے کھانا تیار کرے۔ یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے ساتھ 8-10 لوگ ساتھ میں چلے تاکہ میرے گھر پہ وہ لوگ بھی کھانا کھا لیں، آپ بھی کھانا کھا لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے لوگوں آج جابر کے گھر پہ دعوت ہے۔ حضرت جابر نے جب دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کر دیا، میں نے تو آقا کی بارگاہ میں 8-10 آدمی کا کہا تھا، اور میرے آقا نے سارے لشکر کو حکم دے دیا کہ جابر کے گھر دعوت ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے میرے آقا نے یہ اعلان فرمایا ہے، ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ جب گھر پہ پہنچے تو حضرت جابر کی بیوی نے کہا، میرے شوہر، میں نے تو آپ کو 8-10 آدمی کے لیے کہا تھا۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ میں نے تو 8-10 آدمی کا ہی کہا تھا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے آپ تشریف لے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر، ہم نے تو اللہ کے رسول کو 8-10 آدمی کی دعوت دی تھی، لیکن اگر حضور خود لے کر کے آئے ہیں تو اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتظام بھی خود فرما لیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کو منگایا اور اپنا لعاب دہن اس آٹے کے اندر ملایا، ہانڈی کے اندر اپنا لعاب تھک مبارک جو ہے اپنے ہانڈی کے اندر رکھا، اور جابر کی بیوی کو کہا کہ اب روٹیاں تیار کرتی رہو۔ حضرت جابر کی بیوی فرماتی ہے کہ میں روٹیاں بناتی رہی بنتی رہی روٹیاں، لیکن آٹا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں روٹیاں بناتی رہی، ادھر ہانڈی پہ گوشت پکا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا طلب فرمایا۔ حضرت جابر ہانڈی سے گوشت نکال کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آئے اور وہ ساتھ میں بیٹھ کر کے جماعت بن کر کے لوگ کھاتے جائے، پیٹ بھرتے جائے اور اٹھتے جائے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر، جو ساتھی لوگ آئے تھے، سب کے سب نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا، لیکن جب میں ہانڈی کو دیکھا تو اتنا ہی سالن تھا جتنا میری بیوی نے پکاتے وقت ڈالا تھا۔ روٹیاں اتنی ہی تھی جتنی شروع میں تھی۔ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھک مبارک اور ہاتھوں اور زبان کے اندر یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ میرے آقا جو حکم دے دے وہ ہو جائے۔ اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے، جو بندہ کسی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دونوں میں اسے جزا عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے گھر کے اندر فاقہ کشی ہے، میرے گھر کے اندر مفلسین اور ڈیرا ڈال دیا ہے، بڑی تکلیف کے اندر ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کچھ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میری مفلسی دور ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ وظیفہ بتایا کہ تم مل کر کے گھر کے اندر کھانا کھایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کے اندر برکتی عطا فرما دے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مفلسی کا تکلیف کی اگر شکایت کی جاتی ہے تو یہ چھوٹا سا عمل کیا جاتا ہے، لیکن برکتیں اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مل کر کے اگر کوئی بندہ کھائے، ایک تھال کے اندر مل کر کے جو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اور جب بندے الگ الگ کھاتے ہیں تو محبتیں کم ہونے لگتی ہے۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ بندے الگ الگ کھائے، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں بیٹھ کر کے ہمیں کھانے کا حکم دیا، اور ہمیں یہ علاج بھی عطا فرمایا کہ اگر کوئی اس کا مریض ہے کہ گھر کے اندر اس کی برکتیں نہیں رہتی ہے، بے برکتی رہتی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ مل جل کر کے کھائے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر جو ہے برکتی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک دوسروں سے محبت کریں، اور اللہ بھی محبت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخی کو پسند فرماتا ہے، بخیل سے اللہ محبت کبھی نہیں فرماتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سخی جو ہے جنت کے قریب ہوگا اور بخیل جو ہے وہ جہنم کے قریب ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بخیل جنت میں نہیں جا سکتا،
سخاوت جو ہے انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بخیلی جو ہے انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے، اور خود اپنے آپ کے اوپر بھی انسان وہ ظلم کرتا ہے۔ ایک شخص سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران اسے حاجت ہوئی کہ کہیں سے کھانا مل جائے، تو اس نے دیکھا کہ ایک جوبری نظر آئی اسے، وہ ان کے قریب گیا اور آواز دی، ایک خاتون باہر نظر آئی، اس نے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، کیا مجھے کھانا مل سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا میرے بھائی اگر آپ مسافر ہیں واقعی میں اور آپ حاجت مند ہیں تو آپ میرے گھر پہ آ کے بیٹھیے، میں تمہیں کھانا پکا کر کے میں تمہیں تیار کر کے دے رہی ہوں۔ اس نے گوشت تیار کیا اور اس مہمان کے جو ساتھی تھے ان کے ساتھ والوں کو بھی اس عورت نے کھانا تیار کر کے دسترخوان پہ بٹھا دیا۔ جب دسترخوان بچھ گیا وہ لوگ بیٹھ گئے، جب کھانا شروع کیا تو اچانک اس کا شوہر آ گیا اور وہ دیکھا کہ میرے گھر کے اندر مہمان ہے اور گوشت پکا ہوا بنا ہوا گوشت میری بیوی اس کے سامنے رکھا ہے اور یہ مزہ لے کر کے کھا رہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا ہی گھر ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، لیکن جو اس کا شوہر تھا وہ بڑا بخیل تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے پانی لیا اور سالن کے اندر ڈال دیا اور غصہ ہو گیا، اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا۔ بیوی منت کرنے لگی کہ بھائی یہ مسافر ہے، اللہ کے نام پہ میں نے کھلایا ہے۔ مسافر لوگ بھی دنگ رہ گئے کہ ایک گھر کے اندر ایک بخیل ہے اور ایک سخی ہے، لہٰذا اسے جتنا کھانا تھا کھایا اور وہ اپنا سفر آگے کیا۔ جب وہ سفر چلنے لگے پھر اسے کھانے کی ضرورت پڑی تو پھر ایک مقام آیا، وہاں پہ بھی اسے جوبری ایک نظر آئی۔ اس وقت لوگ خیمہ لگایا کرتے تھے، تو وہاں پہ جا کر کے اس نے آواز دیا بھائی ہم مسافر ہیں، کھانے کا ہمارے پاس سامان ختم ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کھانا مل جائے۔ تو عورت وہاں پہ بھی باہر نکلتی ہے اور اس عورت نے ان آدمیوں سے کہا کہ یہ تمہیں خیمہ نظر آ رہا ہے یا کوئی ہوٹل نظر آ رہی ہے؟ یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے جو تمہیں یہاں کھانا مل جائے گا، چلو اپنا راستہ لو، آگے بڑھو۔ تو اندر سے ایک مرد باہر آیا اور اس نے کہا میرے بھائی تم نے کیا کہا، یہ کیا کہہ رہی ہے تم سے؟ اس نے کہا بھائی ہم نے کھانے کے لیے مانگا تھا لیکن اس عورت نے کہا یہ خیمہ ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، جو تم کھانا مجھ سے مانگ رہے ہو۔ اس مرد نے کہا بے وقوف عورت تم مجھے مہمانوں کے سامنے کیوں ذلیل کر رہی؟ میں نے بارہا تجھے سمجھایا ہے کہ کوئی اگر آ رہا ہے تو اپنی قسمت کا لے کر کے آ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کوئی کھانے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا رزق تمہارے گھر تک پہنچایا ہے، اس کی قسمت کا تمہیں مل گیا ہے، اللہ نے آسانی کے ساتھ تمہیں دے دیا ہے، اور اگر تمہیں دے دیا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس نے مہمان کا ہاتھ پکڑا، اندر کے گھر پہ بٹھایا، بکری کے بچے کو ذبح کیا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، مہمان کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا اور مہمانوں نے کھانا شروع کیا۔ کھاتے کھاتے ہنس بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، افسوس بھی ہو رہا ہے اور ایک دوسرے آپس میں ہنس بھی رہے ہیں کہ ایک وہ گھر تھا جہاں پہ اسی طریقے سے ہمیں گوشت ملا تھا اور ایک مرد آیا جس نے پانی ڈال دیا اور ہمیں ذلیل کرنا شروع کر دیا، اور ایک یہ گھر ہے کہ یہاں پہ عورت ہے جو ذلیل کر رہی ہے لیکن مرد ہے جو ہمیں عزت دے رہا ہے اور یہ بنا ہوا گوشت ہمیں دیا ہے۔ جب یہ ہنس رہے تھے تو اس جوان نے کہا کہ میرے بھائیوں تمہاری ہنسی کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی کھانے میں کمی ہے؟ کیا میری مہمان نوازی کے اندر تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے کہ تم مسکرا رہے ہو؟ تو مہمان کہتا ہے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ دور مقام پہ ہمیں ایک خیمہ نظر آیا، وہاں پہ ایک عورت تھی، ہم نے کھانا مانگا، اس نے کھانا کھلایا، لیکن شوہر نے ہمارے ہاتھوں سے کھانا چھینا اور یہاں آئے تو اس بیوی نے ہمیں ذلیل کیا اور تو نے ہمیں مہمان نوازی کر کے ہمیں کھانا کھلایا، اس بات پہ ہنس رہے۔ تو اس جوان نے کہا بدقسمتی سے یہ ہے
کہ وہاں پہ جو مرد نے تم پہ جو پانی ڈالا تھا وہ اس بدبخت عورت کا بھائی ہے، اور جو عورت نے تمہاری مہمان نوازی کی تھی وہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ میری سگی بہن ہے، یہ اس کی بہن تھی جو اس کے نسل کے اندر تھا، وہ اس نے کر کے بتایا، اور جو میری بہن تھی، جو میرے ماں باپ نے جو مجھے تعلیم دیا تھا وہ اس نے کر کے بتایا تھا۔ جو بخیل ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی بخیل بنا دیتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ اپنی نسلوں کو بھی سخی بناتا ہے، وہ اپنے آپ کا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے، اور وہ جنت کو بھی اپنے ہاتھ سے محروم، جنت سے بھی وہ محروم رہ جاتا ہے، اور وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ جو کسی آدمی کو اگر وہ بخل سے کام لے گا تو اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، وہ دوسرے کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ ایک بندہ ہے، اگر وہ خود نہیں کھا رہا ہے، وہ خود دوسروں کو نہیں کھلا رہا ہے تو جنت سے دور ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو آدمی دوسروں کا کھا جائے، مال ہضم کر جائے، اس آدمی کو کتنی اللہ تعالیٰ بڑی سزا عطا فرمائے۔ یہاں مہمان نوازی کرنے کو اللہ نے اجر کہا ہے، کسی کی خدمت کرنے کو اللہ نے اجر کہا ہے کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگوں مجھے دیا جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مخلوق پہ مہربانی کرو، اس کی ہمدردیاں کرو، اس کے لیے آسانیاں کر دو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، ہم دوسروں سے ہمدردیاں رکھیں، اور یہ سوچیں کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ وقتی زندگی ہے۔ سفید درست کر جائیں۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ وقتی زندگی ہے، اور یہ وقت آنے پہ موت کو ہمیں گلے لگانا ہے، لیکن آخرت کی زندگی وہ دائمی زندگی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کسی انسان سے محبت کرے، وہ جانوروں سے بھی محبت کرے، اللہ کی ہر مخلوق سے وہ محبت کرے۔ اس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کے عرش کے قریب ہوگا، اللہ کے قریب ہوگا جو کسی انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اگر قرض لیا ہے تو قرض کے لیے وہ مہلت دے دے، اگر اللہ نے اسے دیا ہے تو اسے معاف کر دے۔ اللہ کیا انعام عطا فرمائے گا کہ وہ اللہ کے عرش کے قریب ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔ جو بندہ کسی کے لیے سہولت کر دے، آسانیاں پیدا کر دے، سختی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنی نزدیکی عطا فرمائے گا۔ اور وہ بندہ سختی کرتا ہے تو اجر اسے ملنا نہیں ہے، وہ اللہ سے دور بندہ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اگر اپنا مال ہے اور وہ سہولت دے دے، آسانی کر دے کہ بھائی چل کل والا تو پرسوں دے دے، 5 دن کے بعد دے دینا، تو اللہ کے وہ قریب بندہ ہوتا جاتا ہے۔ اور جو بندہ اگر کسی کا کھا لے تو کیا وہ اللہ کے قریب رہے گا؟ اور وہ بندہ جو اللہ کی امانت ہے، جو اللہ رب العزت کے بندوں نے جمع کر کے کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی ٹرسٹ، کسی جماعت کا روپیہ ہے، اور وہ اگر شیطان نما انسان اپنی کھوپڑی سے یہ پلاننگ کرے کہ میں نے ان پیسوں سے جمع کر کے، میں نے اپنی عقل سے، اس فنکاری سے میں نے اور پیسے کمائے، یہ میرا حق بنتا ہے، یہ شیطان کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ سوچتا ہے یہ میری فنکاری ہے، یہ میرا ہنر ہے، اور میں پنچ کے پیسے کو کھا جاؤں، میں ہیرا پھیری کر لوں، میں اس کو گھما لوں، یاد رکھے کہ وہ اپنی نسلوں کے لیے ایسی سختی پیدا کرے گا کہ آنے والی نسلیں ایک وقت آئے گا کہ کٹورا لے کے مانگے گی، پھر بھی اسے کوئی دینے والا نہیں ملے گا۔
اور اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی نسلوں کو ختم فرما دیتا ہے، اس کے اندر آگے جا کر کے بچوں کی جو نسلیں ہیں اللہ ختم فرما دیتا ہے، یا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے بچوں کی موت جو دے دیتا ہے۔ جب ایک انسان کا مال اگر ہم نے اس کو لیے تھوڑی آسانی کر دی تو اللہ کے عرش کے قریب وہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اگر کسی بندے کا کھا لے تو ہم یہ سمجھے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھیں کہ یار وہ سفید کپڑے والے نے، وہ داڑھی ٹوپی والا ہو کر کے اگر وہ ظلم مسجد کا حذف کر رہا ہے، وہ داڑھی ٹوپی والا حاجی صاحب اگر کھا رہا ہے تو میں کھا جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ہر آدمی لباس کے اندر اگر صاف شریف نظر آتا ہوگا تو تمہیں اس کی اداؤں پہ چلنے کو اللہ نے یا قرآن و حدیث نے حکم نہیں دیا ہے۔ تمہیں اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، تمہیں اگر کسی کی زندگی کو دیکھنا ہے تو تمہیں صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ دیکھو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو کہ اگر وہ امیر المؤمنین ہے دنیا کے اندر 56 دیشوں کے اوپر جنہوں نے اپنی راجداری کی حکومت آپ نے فرمائی، جب وصال کا وقت آتا ہے تو ان کی جیب کے اندر سے پیسے نہیں نکلتے، تجوری بھری ہوئی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ حضرت عبداللہ فرماتے، صحابہ کرام فرماتے، حضرت عمر کے اوپر قرضہ تھا اور آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا قرضہ جو ہے، اپنے بچوں کو کہا کہ میرا قرضہ میرے مال سے اور میرے جانے کے بعد میرا قرضہ اتار دیا جائے۔ تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیں، ہم اپنے نبی کو دیکھیں، نہ کہ وہ مجھ کو دیکھے کہ اگر وہ مجھے دیکھے مولانا ہے وہ کھا رہے تو میں بھی کھانا چالو کر دوں۔ ایک مولانا ہے اور ہو کر کے وہ اگر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے تو آپ مجھے دیکھ کر کے کہے کہ یہ اگر کر سکتے تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو آپ دھوکوں پہ ہیں۔ ہماری زندگی دیکھ کر کے، کسی اچھے کی زندگی دیکھ کر کے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن کو حکم کو مان کر کے اپنی زندگی نکالے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ہم جو ہے صحابہ اور اولیاء اعظام کی ہم زندگی کو دیکھیں، ہم غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں، غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے گھر سے لوگوں کو کھلایا ہے، نہ کہ لوگوں سے لیا ہے۔ غوث اعظم کی خانقاہ پہ جو آپ نے جو لنگر شروع کیا تھا، صدیاں بیت گئی، لیکن آج بھی جو بغداد شریف جاتے انہیں معلوم ہے کہ غوث پاک کا عرس کے موقع میں بھی اتنی بھیڑ کے اندر بھی لوگوں کو آج بھی ان کا لنگر کھانا کھلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو وہاں پہ اتنے آدمی کو کھلا رہی ہے؟ یہ غوث اعظم کی سچائی ہے، ان کی عقیدت و محبت جو اللہ سے کی تھی، اور انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے، یہ مشن کو بانٹنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یادگار کو آج بھی بچا کر کے رکھا ہے۔ اب غریب نواز میں جا کر کے دیکھ لے، آج بھی انہیں کیا شام صبح کے وقت آج بھی بڑی دے جو ہے لنگر پکتا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوگوں سے لیا نہیں، لوگوں کو دینے کی کوشش کی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم لے کر کے ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے ہمارے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی ہمدردیاں کریں، ہم لوگوں سے محبت کریں، اور جو لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان کی نسلوں کو تو بچا کر کے رکھتا ہی ہے، بلکہ اس کی یادوں کو بھی بچا کر کے رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، مہمان نواز تھے، مہمانی بری کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں لٹا رہے تھے، اور اللہ نے ان کی یادگار کو کیسے بچایا، اس کی نسلوں کو کیسے بچایا کہ آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو سادات کی نسل ہے، ہمارے نبی بھی حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے ہے، تو یہ نسلیں آج تک باقی ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے جو اللہ کی بارگاہ میں جو سخاوت کی تھی، جو انہوں نے لنگر لٹائے تھے، جو انہوں نے قربانی کی تھی، آج گھر گھر پہ ابراہیم کی یادیں منائی جا رہی ہیں۔ آج ہر کوئی جو ہے اپنے گھر سے گوشت دیتا ہے، آدمی فری میں کب گوشت دیتا ہے، لیکن ایک وقت حضرت ابراہیم کی یاد کا آتا ہے کہ ہر غریب کے گھر پہ جو ہے گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رضا کے لیے یہ قدم اٹھایا تو اللہ نے ان کی یاد کو برقرار رکھا، بچا کر کے رکھا، اور اگر اس کے برخلاف کیا ہے تو یاد رکھیں ہماری نسل بھی برباد ہو سکتی ہے، اور ہمارا نام، ہماری دولت ساری چھینی جا سکتی ہے۔
اور یہ ہمارا چھینا ہوا ہمیشہ رہے گا نہیں. اور خاص کر کے جو ٹرسٹ کا ہے، جو مدرسوں مسجدوں کا ہے، اس پہ انگلی ڈالنے اشارہ رکھنے سے پہلے اپنے گرہبان کا ہمیشہ اندر جو ہے نظر ڈال کر کے رکھنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چند سکوں کے اندر آنے والی نسلوں کے لیے ہم مصیبت بن جائے، اور ہم ان گنڈوں کو دیکھیں، ان بدماشوں عیاشوں کو دیکھیں جو اس پہ کھیل کر کے حکومت جو ہے جما رہے ہیں. اگر تم اس کو دیکھ رہے ہو اور سوچ رہی ہے اس کی پکڑ تو ہو نہیں رہی ہے، میری پکڑ کیسے ہو جائے گی؟ اگر ہر بندے کی پکڑ دنیا کے اندر تمہیں نظر آ جاتی تو پھر کوئی عیاش نہ رہتا، کوئی چور نہ رہتا. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ ظالموں کی رسی کو ڈھیلی رکھتا ہے. دوڑ کتنا دوڑتا ہے، کتنی دوڑ لگانا ہے لگا لے، لیکن جب میری پکڑ ہوگی تب کوئی بچانے والا نہیں ہے. اب اللہ کہاں پکڑتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. انسان کو پتا نہیں چلتا، وہ تو دیکھتا ہے اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیکن بعد والی زندگی کے اوپر بھی نظر ڈالو جو ایسے قسم کے آدمی تھے کہ اس کی نسلوں کا کیا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہمیں سخی بنائے اور بخل سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ہمیں چوری، ڈکیتی اور بے ایمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے. اللہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام روزیوں سے بچا، حرام کاموں سے بچا، حرام گندگیوں سے بچا. یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تو پھر تو روزی دینے والا ہی ہے مولا، تو تجھ سے ہم حلال روزی طلب کرتے ہیں مولا. غیر سے ہماری روزیوں میں برکتی عطا فرما دے، حرام روزیوں سے ہمیں نفرتی عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ماں باپ کی بخشش فرما دے، ان کے گناہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، ان کی عمروں میں برکتی عطا فرما دے، اور موت کے وقت انہیں کلمہ نصیب فرما دے. جن کے ماں باپ چلے گئے مولا سب کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں سے عذاب کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری اولاد کو نمازی بنا دے. یا اللہ ہماری اولادوں کی رزق میں عمروں میں برکتی عطا فرما، انہیں کی جان کی مال کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان کی مال کی آبرو کی عزت کی حفاظت فرما، محتاجی والی زندگی سے محفوظ فرما لے. یا اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما. یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، جو لا علاج بیماریوں میں مولا سب کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، بے وطن کو اپنے وطن پہنچا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں مولا اسے ملا دے، روٹھے ہوئے کو منا دے. یا اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے. یا اللہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے پہ جن بچی اور بچیوں کو رشتے نہیں ہوئے اس کے ماں باپ بیچارے تڑپ رہے رشتے کے لیے، یا اللہ غیب سے جائز رشتہ عطا فرما دے. جن بچیوں کے ہو گئے مولا ان کے گھروں میں جگرا ہے مولا محبت عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، آپس میں پیار عطا فرما دے. یا اللہ تو کریم رب ہے مولا، تو رحیم رب ہے، ہم گنہگار ہیں، قدم قدم پہ تجھے ناراض کرتے ہیں مولا، پھر بھی تو ہمیں رہنمائی فرما کر کے ہماری مدد فرما کر کے مولا ہمیں موقع دیتا ہے. یا اللہ مولا اتنا بھی موقع دے دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ یا اللہ موت کے وقت ہمیں بھی کلمہ نصیب فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وما علينا إلا البلاغ برحمتك يا رب.